لیکن حقیقی معبود کون ہے، حقیقی جس کی عبادت کرنی وہ کون ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ حق ہم کسی اور کو دے دیں کہ ہم پکاریں اللہ تعالیٰ کے علاوہ. کسی پرابلم ہے تو یا علی یا غوث، یہ سب دس از ناٹ فرام اسلام. دس از شرک، اوپن شرک. یو کین انڈرسٹینڈ. قرآن سے آپ کو میں نے جو آیتیں بتائی ہیں آپ خود ہی ڈفرینشیٹ کر لیں گے کہ کیا شرک ہے اور کیا شرک نہیں ہے. مطلب ہمیں تو ایکسپلین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن تو خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ شرک کون کر رہا ہے اور کیسے. آپ تو خود سمجھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ آپ لوگ سب پڑھے لکھے ٹیچرز ہیں اور آگے جنریشنز کو ٹرین کر رہی ہیں. آپ لوگوں کے ذہن اتنے وسیع ہیں کہ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ شرک کیا ہے اور شرک کیا نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ تو غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے. غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ بھی شرک ہے. کیسے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی بھی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہونی چاہیے، چاہے وہ نماز ہو کہ روزہ ہو کہ سجدہ ہو کہ رکوع ہو. اب ہم لوگوں کے انڈیا پاکستان میں یہ بھی بیماری ہے کہ ہم لوگ جھک کے سلام کرو بھائی، بڑے ہیں بزرگ ہیں ایسے جھک کے سلام کریے. تو دس از رانگ. کسی کے سامنے نہیں جھکنا، سیدھے رہ کے سلام کریے. صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جھکنا ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے. دیٹ از آلسو پارٹ آف شرک آف کورس. کیوں بھائی کسی کو بھی کسی بڑے کو اتنی عزت نہیں دینی جتنی وہ obviously اس کی عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمپیریزن میں تو نہیں ہو سکتی نا. nothing is compared to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑے ہیں. آئی سمجھ میں؟ تو غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، خواہ وہ آپ کے والد ہوں یا کوئی بڑے پیر ہوں یا کوئی رسول ہو یا کوئی ملائکہ ہی کیوں نہ ہو. ایون جبریل علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے سجدہ نہیں آیا. صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جس کے سامنے سجدہ کرنا ہے، جس کے سامنے ہماری سارے عبادتیں، ہمارا سر تھا. اوکے. خود ساختہ رسمیں کرنا مینس ایسی چیزیں کرنا جو کہ اسلام سے وارد نہیں ہے. فار ایگزامپل ویلنٹائنز ہوا یا اور بھی ایسی کوئی رسمیں ہوئیں جن کا اسلام سے اصل نہیں ہے اور ہم ان کو کریں گے. سو we will move on to shirk if we follow these things, because these things are not coming from our Islamic culture or our Islamic teachings. So they will slowly drift us to the path of shirk. بتوں کی پوجا شرک ہے. Like Ibrahim alayhi salam said, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَابْنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر جن کی اولادوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل چن لیا اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ ان کی ہی اولادیں آگے رسالت یا پیغمبر بنیں گی. تو ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بیٹوں کو آئیڈل ورشپ سے بچانا. آئیڈل ورشپ سے وہ اتنی بڑی دعا کر رہے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو کتنی ضرورت ہے. تو یہ آئیڈل ورشپ از ناٹ اونلی وہ بتوں کی پوجا، لیکن اور بھی کوئی چیز آپ جس کو اپنا ٹائم دیں وہ سب اسی زمرے میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو آئیڈل ورشپ از اے پارٹ آف شرک. ہاروسکوپ شرک ہے، فارچون ٹیلرز کو ماننا شرک ہے. اچھا اور برا شگن، یہ ہم لوگوں نے بھی وی جسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ نا. اچھا شگن برا شگن، یا مطلب ارے شیشہ ٹوٹ گیا یہ ہو جائے گا اور کانچ پھنس گیا یہ ہو جائے گا. جی ہاں یہ سب تھاٹ رکھنا یہ سب غلط ہے. کانچ ٹوٹا تو اچھا شگن ہے، بلی کراس کر گئی کالی والی تو بھائی برا شگن ہے، نکلتے ہوئے کوئی چھینک گیا تو یہ اچھا ہے کہ برا ہے، اور جی پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو یہ دودھ ابل گیا تو یہ اچھا ہے، یہ ایسے کچھ ہوتا ہے نا. تو یہ سب بھی شرک کے زمرے میں آتے ہیں. ان سب چیزوں سے اجتناب کریں. آپ لوگ انڈیا جائیں، پاکستان جائیں تو اپنے گھر والوں کو بتائیں بھائی یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسلام بہت اوپن مائنڈیڈ ریلیجن ہے. ہمیں یہ ساری واحد چیزوں میں پڑھنے کا ہی نہیں ہے. مطلب اسلام ہمیں سکھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بھروسہ کرو، توکل علی اللہ فہو حسبک، وہی ہمارے لیے کافی ہے. ہمیں اس پہ لکڑی پہ اور یہ پتھر پہ کسی پہ یقین نہیں کرنا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنا ہے. ویری ایزی. غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے. یہ ماں کی قسم، شوہر سے کہہ دیا ان کو وہ دلانے کے لیے نا، ٹرسٹ دلانے کے لیے بھائی آپ کے سر کی قسم، تو یہ سب غلط ہے. یعنی یہ سب بھی شرک ہے. ٹھیک ہے. غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے. یا کسی کو آپ بہت زیادہ بھروسہ دلانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے تھے میری بے اولاد کی قسم، میرے بچے کی سر کی قسم، کیونکہ اس سے زیادہ عزیز تو مجھے کوئی ہے ہی نہیں. لیکن اصل تو یہ اولاد، یہ شوہر، یہ ماں باپ، یہ کوئی بھی آپ کے لیے
فرسٹ پرائمری آپ کا دل کا مرکز ہونے ہی نہیں چاہیے. فرسٹ تو آپ کے دل کے قریب آپ کے رب کی ہی جگہ ہے. فرسٹ آپ کی محبت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, آپ کا خوف صرف اللہ تعالیٰ سے, آپ کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے, اور کسی سے نہیں. یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. تعویذ پہننا شرک ہے. اب ہم لوگوں کے یہاں بہت رواج ہے کہ بھائی یہ ہو گیا, بچے کو کالا ٹیکا لگا کے لائیں گے, کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی تعویذ ڈال کے لائیں گے, کوئی بلیک تھریڈ باندھ دیں گے, کچھ نہیں تو بلیک تھریڈ ہی باندھ دیں گے, یا کوئی ریڈ تھریڈ باندھ دیں گے. ایسے گنڈے تعویذ پہنانا, یہ سب چیزیں شرک میں آتی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا جو انسان جس چیز پہ بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی پہ چھوڑ دے گا. من تعلق تمیمہ فقط اشرک. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے یہ ایمولیٹ چام لٹکایا ہی ہیز ڈن شرک. واضح حدیث ہے. اور جس نے یہ چیز پہنی یا آپ کو اس نیت سے کہ یہ مجھے بچائے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی پہ چھوڑ دے گا. دھاگا کیسے آپ کی پھر وہ کرے گا حفاظت؟ کوئی چیز آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر سکتا ہے. اپنے بچوں کو جو شرعی طریقے ہیں اللہ کے رسول نے بتائے ہیں, پڑھ کے دم کرنا, سورہ فاتحہ, اور جو ہے کل جو ہے سورۃ معوذتین, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, یہ صورتیں پڑھنا, یہ ایک سورس جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے اپنے بچوں کو حفاظت کرنے کے لیے. ناٹ تعویذ پہننا یا چھلا باندھ لینا یا کوئی چیز پہن لینا. آل دیز کم ان دا پارٹ آف شرک. تعویذ پہننا شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبیحہ کرنا شرک ہے. یعنی مرغے ذبح کرتے ہیں اور بکری ذبح کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کے نہیں, کسی اور کے نام کے, یا ان کے نام, ان بابا کے نام کے ہیں یا ان پیر کے نام کے ہیں. تو آل دیز آر شرک. دیز آر آل پارٹس آف شرک. یہ سب شرک ہے. مطلب یہ آپ کو ایسی کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں جس کی کوئی مغفرت نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے, لیکن اس کے علاوہ کوئی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. تو ان دی اینڈ واٹ از صراط مستقیم, ایک صحیح راہ یا جو صحیح پاتھ ہے وہ کیا ہے؟ تو دیٹ از ڈیوٹی آف ایوری ہیومن بینگ اینڈ اسپیشلی اس مسلمس ٹو کال اپون اونلی اللہ تعالیٰ, کہ جب آپ دعا کریں گی تو صرف اللہ سے کریں گی, توکل کریں گی تو صرف اللہ تعالیٰ پر کریں گی, بھروسہ کریں گی تو صرف اسی پہ کریں گی, نمازیں پڑھیں گی تو صرف اسی کے لیے, روزے تو اسی کے لیے. ہم جو کام کریں گے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کریں گے, اس میں ہم کسی کو پارٹنر نہیں بنائیں گے, کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. اینڈ فیئر ہیم ان ایوری سرکمسٹانس. اپنی ہر ڈیلنگز میں, اپنی ہر واک آف لائف میں اللہ تعالیٰ کو مطلب یو شوڈ نو دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ یو, تاکہ آپ کی یس اٹ از فار دا سیک آف اللہ. فار ایگزامپل ایون آپ کی ریلیشن شپس, آپ کے امی ابو کے ساتھ, آپ کے بھائی بہن, آپ کے نیبرس کے ساتھ, ہر چیز میں یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, تو میں کسی کے ساتھ ناحق نہ کر دوں. ایون لوگوں کے ساتھ جو آپ کی ڈیلنگس ہے اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں کسی کے ساتھ ناحق نہ کروں, کسی کے اوپر غلط, کسی کا دل نہ دکھا دوں. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کا فرض ہے, ایک مسلمان کا فرض ہے کہ یہ آپ کو you have to remember, fear him in every circumstance and remember he is watching you in any walk of life. Place your trust in Allah, leave your tensions and fikrat to him. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی نا, آپ لوگوں کو علم سیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو جانیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے, تو خود بخود یہی ہوگا کہ آپ کی ساری ٹینشنز اور آپ کی فکر آپ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں گے کہ میرے تو اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں اور میں نے ساری ٹینشن اس پہ چھوڑ دی, میں نے کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا. Remember, he is oft forgiving and merciful, and with his fazl and karam, all your problems will be solved. کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو معاف کرنے والے ہیں. آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دے گا, اور اس کے فضل و کرم سے آپ کی ساری پرابلم سالو ہو جائیں گی. He will never let you down. یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی عزت برقرار رکھے. آپ یہ سوچیں کہ میں دین کو فالو کروں گی تو میری عزت نہیں ہوگی, مجھے لوگ اسکارن کریں گے, تانے ماریں گے, تو یہ غلط ہے. انشاءاللہ آپ کو ایسی کوئی بے عزتی فیس نہیں کرنی پڑے گی اگر آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. سو دس واز این انسائٹ آن توحید, اے ویری جنرل مطلب ہم لوگ اتنا کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ توحید کیا ہے. آج آپ لوگوں کو کچھ ایسے پوائنٹس ملے جو کہ
दे आर इन द बुक्स ऑफ तौहीद। आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग बुक ऑफ